مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر۔ پرانے بزرگوں کا تجربہ تھا کہ وہ مرد جس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی عورت کے جذبات اور محبت و الفت کو تسکین نہ ملے، اور مرد اپنے رویہ کو بدلنے کے لیے اور عورت کو عزت و احترام دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسی عورت کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ طلاق لے کر کسی ایسے مرد سے شادی کر لے جو خوش گفتار اور نرم روح ہو اور جو اس کے جذبات کو سمجھ سکے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے مرد کو قوی جسم عطا کیا ہے تو عورت کو قوی جذبہ عنایت فرمایا ہے، اور اس کے جذبے اور قوت کے بہاؤ کے آگے بادشاہوں اور بہادروں کی سختی اور ہیبت بھی دم نہیں مار سکتی۔ عورتوں کے ساتھ رہن سہن اور معاشرت کے سلسلے میں یہ بات بے حد ضروری ہے کہ آپ وہ چابی حاصل کر لیں جس سے ان کے دل کا قفل یعنی تالا کھل سکے، اور اس کا نام ہے جذبہ۔ یہ عورت کا ہتھیار ہے، عورت کو اپنانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ اسی کے ہتھیار سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اس کے جذبات کا احترام کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جیسے کہ تمہارے بارے میں ان پر ہیں، اچھے انداز کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ نرمی و رحم دلی اور محبت کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، جس آدمی نے دو لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیاں جوڑ لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بھی ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی تاکید فرمائی۔ ایک شخص نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ بہترین طرز عمل اپنانے کی تلقین کی۔ آپ نے ایسے آدمی کی شدید مذمت فرمائی جو اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ناراض ہوتا اور برا سلوک کرتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ارد گرد کم و بیش 1 لاکھ سے زائد حجاج کرام صحابہ اکرام موجود تھے، جن میں سیاہ و سفید، چھوٹے بڑے، غنی و فقیر سبھی لوگ شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، سنو عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو، سنو عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو۔ ایک دن مدینہ منورہ کی کئی خواتین نے مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین سے اپنے شوہروں کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آل محمد کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آتی ہیں، اور یہ لوگ کہ جن کی شکایت کی گئی ہے اچھے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ پھر اسی طرح فرمایا ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم، شریف عزت دار لوگ عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور نہیں رسوا کرتے ان کو مگر کمینہ خصلت قسم کے لوگ۔ مدینہ میں یہود مسلمان کے ساتھ رہتے تھے، انہیں حکم حجاب کا اترنا اور مسلمان خواتین کا باپردہ چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ مسلم خواتین کے درمیان فساد اور عریانی کے بیج بونے کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور آج بھی ہیں، تاہم وہ اپنی ان مذموم کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ایک دن ایک عورت جو مسلمان تھی یہودی قبیلہ بنو قینقاع کے بازار میں کچھ خریداری کے لیے آئی، جبکہ وہ ایک عفت و عصمت والی باحجاب خاتون تھی۔ بازار کے ایک یہودی سنار کی دکان میں جا کر بیٹھی تو یہود اس کی پاکیزگی اور باپردگی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس مسلم خاتون کے چہرے کو دیکھیں جیسے وہ آمد اسلام سے قبل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اس خاتون کو حجاب کھولنے اور چہرہ دکھانے پر مجبور کرنے لگے، لیکن اس خاتون نے ان کی ایک بات بھی نہ مانی۔ سنار نے موقع پا کر بیٹھی ہوئی اس مسلم خاتون کو بے پردہ کرنے کی
کوشش کی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آس پاس کے یہود نے زوردار قہقہ لگایا، اس کا مذاق اڑایا۔ مسلم خاتون چیخی اور چلائی کہ تم مجھے قتل کر دیتے تو یہ میرے لیے بے پردہ ہونے سے بہتر تھا۔ ایک مسلمان نے وہی کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکا اور تلوار سونت کر یہودی سنار پر چڑھائی کر کے اس کو قتل کر دیا، اور پھر یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور ایک مسلم خاتون کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے ہمراہ ان کا محاصرہ کر لیا، اور جب تک یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کر لیا آپ پیچھے نہ ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یہودیوں کو ان کے کیے کی عبرتناک سزا دی جائے، مگر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور بولا، اے محمد، میرے ہمدرد اور ہم نوا یہود سے جو کہ عہد جاہلیت میں میرے انصار تھے اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ اور پھر تیسری دفعہ کہا اور بد نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا، مگر آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو۔ منافق نہ مانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں دینے لگا کہ تمہیں یہود کے قتل کا حکم واپس لینا پڑے گا۔ بالآخر آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، جاؤ وہ تمہارے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا فیصلہ تو واپس لے لیا، مگر انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ جی ہاں، ایک مسلمان عورت کی عزت اسی تحفظ کی حقدار تھی، اور یہ بات تو طے ہے کہ عورت کی عزت وہی کرتا ہے جو خود عزت دار ہو۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے ہر اعتبار سے عورت کو عزت دی ہے، چاہے وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو، اور اس کے حقوق مقرر کیے ہیں، اور خصوصاً عورت جب بیوی ہو تو وہ اپنے خاوند کی بدصورتی، مصروفیت یا غربت پر تو صبر کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی بد اخلاقی اور بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی۔ كل أيام الصعب